الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأی آلاء ربکما تکذبان آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ پاکستان کے ایک ایسے ادارے میں نے اپنی خدمات سر انجام دینے کا موقع نصیب ہوا کہ جس ادارے کا نام ہے سیرا اسٹڈی سینٹر۔ سیرا اسٹڈی سینٹر اس ادارے کے بانی ملک پاکستان کے ایک مشہور و معروف شخصیت ہے جو کہ شیخ زاید اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن ہے۔ اس کے علاوہ ملک پاکستان کے مختلف علاقہ جات میں آپ غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت اور اسلام کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ بیان فرماتے ہیں، جس کو سن کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو میری مراد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر نور احمد شاہتاز صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی، زندگی، سلامتی عطا فرمائے۔ تو یہ سیرا اسٹڈی سینٹر جو ہے یہ ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب کا ادارہ ہے اور اس ادارے میں طلباء کی مختلف سرگرمیاں ہیں۔ ان میں سے ایک سرگرمی یہ ہے کہ اسٹڈی سرکل، کہ اس میں ختم نبوت سے متعلق جو ہے وہ ایک خصوصی طور پہ کورس منعقد کروایا گیا ہے کہ جو طلباء اس کورس کو کر رہے ہوتے ہیں اور ختم نبوت سے متعلق وہ مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اور تحقیق کے جو مدارج ہیں اس کو طے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے اندر جو ہے جو طلباء ہیں تو وہ منتخب کتاب ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے پھر وہ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اس میں جو علم و حکمت اور اسرار و رموز ہوتے ہیں اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب ایک ساتھ بیٹھ کے اسٹڈی کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے مطالعہ کر سکیں تاکہ اس حوالے سے جو بحث و مباحثہ ہے، جو مختلف سیر گفتگو ہے وہ کی جا سکے۔ تو اسٹڈی سرکل ہے اور دیگر تحقیقی ادارے ہیں، وہاں لائبریری بھی ہے۔ تو اس ادارے کے جو طلباء ہیں ان کی خصوصیات یہ ہے کہ اس ادارے میں کورس کرنے والے طلباء جو ہے ان کو اسٹڈی سرکل کے تحت وہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو انگریزی زبان سکھائی جاتی ہے، اس کے علاوہ ترکی زبان بھی وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے مجھے یہ موقع عنایت کیا گیا کہ میں اس ادارے کے اندر جو ہے تقابل ادیان کی ورکشاپ کو منعقد کر سکوں۔ تو الحمدللہ مجھے یہ موقع نصیب ہوا اور اس سیرا اسٹڈی سینٹر کے جو شرکات ہے تو وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور میری زندگی کا ایک شاندار تجربہ تھا کہ اس ادارے کے اندر جتنے بھی طلباء تھے وہ مختلف جو پاکستان کے جو مختلف جامعات ہیں، مختلف مدارس ہیں، وہاں سے وہ فراغت حاصل کر چکے ہیں، فاضلین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ساتھ ساتھ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے مختلف مدارس سے وہ تخصص کر رہے ہیں، کوئی تخصص فی الفقہ کر رہا ہے، کوئی تخصص فی التفسیر ہے، تو مختلف تخصصات سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ طلباء میں ایک کثیر تعداد تھی جو مختلف یونیورسٹیز میں جو ہے ایم فل کر رہے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ تو ایم فل، پی ایچ ڈی اور متخصصین وہ شرکات تھے۔ تو میرے لیے اور خوش نصیبی کی بات تھی کہ وہاں پر جو طلباء بیٹھے ہوئے تھے، جو شرکات تھے، وہ ایک معاشرے کی کریم ہے اور تعلیم یافتہ طبقہ ہے جن کے سامنے میں نے اپنے خیالات پیش کیے، اپنے جو پسندیدہ ترین موضوع ہے اس کے حوالے سے بیان کیا۔ تو ان کے جو سوالات تھے وہ بھی کافی علمی اور تحقیقی نوعیت کے تھے، مجھے بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ۔ تو یہ جو ورکشاپ تھی، اس میں جو پہلی ورکشاپ تھی ہماری ایک روزہ، تو اس میں ہم نے دنیا کے مختلف جو مذاہب ہیں ان کا ایک تعارف پیش کیا تھا، جو مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف ثقافت اور تہذیب و تمدن سے جن کا تعلق ہے اور ان کا ایک خصوصی طور پہ ایک مذہب ہے، تو وہ ان مذاہب کے ہم نے عقائد و نظریات اور ان کے خاص رسم و رواج سے متعلق ایک خاکہ ان کے سامنے پیش کیا۔ تو وہ ایک روزہ ورکشاپ تھی۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ دنیا کے بے شمار مذاہب ہیں تو ان میں سے کون سا مذہب ہے جس کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو درجہ بدرجہ ہم مطالعہ کرتے ہیں اور درجہ بدرجہ ہمیں یعنی کہ بتایا جائے۔ تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سب سے پہلے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں تو ان میں سے ایک مذہب کا ہم نے انتخاب کیا، اس مذہب کا نام ہے عیسائیت، جس کو انگریزی زبان میں کرسچینٹی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کرسچینٹی سے متعلق جو ہے وہ لیکچر کی ایک باقاعدہ پوری سیریز تھی
اور ہم نے مختلف عیسائیت کے جو موضوعات تھے اس کا ہم نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ہم نے عیسائیت میں تصور خدا کہ خدا سے متعلق ان کا کیا تصور ہے، کتنے خداؤں کو مانتے ہیں، ان کے مذہبی کتاب کون سی ہے، اور اس مذہبی کتاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے جس کو وہ بائبل کہتے ہیں، تو بائبل کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو ہے وہ یہودیوں کا کیا تصور ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عیسائیوں کا کیا نظریہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اسلام کا کیا نظریہ اور عقیدہ ہے اور کیا بیانیہ ہے، تو یہ ہم نے بیان کیا۔ ساتھ ساتھ ہم نے ان کی اخلاقی تعلیمات جو ان کی کتابوں سے بیان کی جاتی ہے وہ بیان کیا، اخلاقی نظریہ اور تصورات جو ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ بیان کیا کہ ان کے رسم و رواج، ان کے تہوار اور ان تہواروں کا معاشرے پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے، اس حوالے سے بھی پھر ہم نے گفتگو کی۔ ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ بیان کیا کہ مذہب عیسائیت میں جو ہے وہ عورت کا کیا مقام ہے، عورت کی کیا حیثیت ہے، اور مرد کے بارے میں وہ کس طرح بیان کرتے ہیں، مرد کے بارے میں ان کا کیا ایک نظریہ ہے، تو یہ ہم نے بیان کیا۔ ساتھ ساتھ پھر ہم نے جو ہے وہ ہماری ایک سیشن خصوصی طور پہ سیشن ہوا کہ جس سیشن میں ہم نے ان کو یہ بتایا گیا کہ تقابل ادیان کے لیے جو طلباء تقابل ادیان مطالعہ کر رہے ہیں تو ان کو عیسائیت سے متعلق یہ بنیادی بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کے اندر صرف اور صرف عیسائیت وہ ایک ایسا مذہب ہے، ایسا ریلیجن ہے جو کہ مشنری ریلیجن کہلاتا ہے، کہ جس مذہب کے ماننے والے دوسرے بندے کو جو ہے وہ عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ایک دنیا کا مذہب ہے، جو دین ہے، وہ ہے اسلام، جو اسلام بھی دنیا کے ہر ماننے والے کو جو ہے وہ اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے اور اسلام قبول کرنے کی طرف وہ راغب کرتا ہے۔ تو اس وقت دنیا کے اندر دو مذہب ہیں، اسلام اور کرسچینٹی اور عیسائیت جو ہے یہ دونوں مشنری مذہب کہلاتے ہیں، جن کا بیانیہ اور جن کا جو نیچر ہے وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں تاکہ وہ ہمارے مذہب کو قبول کریں۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے، اسی لیے ہم نے عیسائیت کا انتخاب کیا، اور الہامی مذاہب میں سے یہ ایک مذہب ہے، تو الہامی مذہب میں اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، تو ہم نے عیسائیت کا انتخاب کیا تاکہ ان کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیان کر سکیں۔ آخری میں ہمارا ایک سیشن تھا کہ جس سیشن میں ہم نے یہ بیان کیا کہ اسلام اور عیسائیت کے مابین بنیادی فرق کیا ہے، عقائد و نظریات کے اعتبار سے، تصورات کے اعتبار سے، اور طرز زندگی کے اعتبار سے۔ پھر ہم نے اس سیشن کے اندر جو ہے خصوصی طور پہ یہ بھی بیان کیا کہ عیسائیوں کی جو مذہبی کتاب ہے ہولی بائبل، اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، ان دونوں کتابوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو بشارات ہیں، جو پیشن گوئیاں ہیں، جو پریڈکشنز بیان کی گئی ہیں، تو وہ بھی ہم نے اس سیشن کے اندر بیان کیا۔ اور آخری جو سیشن تھا ہمارا، اس سیشن میں ہم نے یہ بیان کیا کہ اس وقت دنیا کے اندر جو لوگ مذہب عیسائیت کے ماننے والے ہیں اور وہ جب اسلام کو قبول کرتے ہیں تو ان کے نزدیک اسلام کی کون کون سی خوبیاں ہیں، کون کون سے خصائص ہیں، کون کون سے وہ سائلنٹ فیچرز ہیں اور کیریکٹرسٹکس ہیں جس کی بنیاد پہ وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو کون کون سے اسلام کے خصائص ہیں وہ بھی ہم نے ان کو بیان کیے، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا کہ کس غیر مسلم نے جب اسلام قبول کیا ہے تو اسلام کے کس پہلو کو دیکھ کر، کس پہلو سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کیا۔ پھر ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی رہنمائی کی کہ کون کون سے غیر مسلمی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر کے اسلام کے حوالے سے پھر گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی ہم نے ایک تصور پیش کیا۔ تو یہ جو ورکشاپ تھی ہماری مذہب عیسائیت سے متعلق جو لیکچر کی ایک سیریز تھی، تو اس میں ہم نے مذہب عیسائیت کے حوالے سے بنیادی جو موضوعات تھے اس کا ہم نے جو ہے وہ احاطہ کیا۔ اور میں اس ویڈیو کے ذریعے سے اس ادارے کے بانی مبانی، سیرہ اسٹڈی سینٹر کے بانی حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، زندگی، سلامتی عطا فرمائے۔ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں وہ طلباء جو مختلف اداروں سے فاضلین ہیں، جو مختلف اداروں میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو علماء ہیں، جو تعلیم طبقہ ہے، جو علماء اس وقت جو درس نظامی کر رہے ہیں یا درس نظامی کر چکے ہیں، تو وہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور وہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پورے معاشرے کی کریم تصور کی جاتی ہے، اور وہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں ان کے سامنے اسلام کا جو ایک نظریہ ہے اور مذہب عیسائیت کے درمیان اور اسلام کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ بیان کیا، تاکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہمارے طلباء اور ہمارے علماء، مبلغین، ائمہ حضرات جب دنیا کے بے شمار ممالک میں جائیں گے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے، اور اس دوران میں جب ان کی کسی غیر مسلم سے رابطہ ہوتا ہے تو وہ ان کے سامنے اسلام کو بہت اچھے طریقے سے پیش کر سکیں، تاکہ یہ جو آدم علیہ السلام کے بچے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے امتی ہیں، امت دعوت میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم ان کو کس طرح ان کو دعوت دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ سیویئر ہیومینٹی ہیں، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج اللہ نے ان کو پہنا کے بھیجا ہے، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو دعوت دے سکیں۔ تو یہ بنیادی مقصد تھا، اور الحمدللہ یہ ورکشاپ بہت ہی شاندار رہی، بہت ہی تجربات اور مشاہدات اس میں ملے ہمیں۔ تو میں تمام شرکاء کا، تمام طلباء کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دیا، ان کے علمی اور تحقیقی سوالات سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول منظور فرمائے۔ میں ایک بار پھر علامہ ڈاکٹر نور احمد شاہتاج صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں طلباء کے سامنے کمپیریٹیو ریلیجن میں جو مذہب عیسائیت ہے اس میں اسلام اور عیسائیت کا تقابل پیش کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم تمام کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول منظور فرمائے۔